السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی نبوت اور رحمت چل رہی ہے، اور نبوت اور رحمت اللہ تعالی جب تک چاہیں گے جاری رہے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نبوت اور رحمت کو اٹھا لیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد خلافت و رحمت شروع ہو جائے گی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آ جائے گا، اور خلفائے راشدین کی خلافت اور خلافت و رحمت اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا لیں گے۔ پھر اس کے بعد ملک عزوز کی حکومت آ جائے گی، یعنی کاٹ کھانے والی حکومت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب تک اللہ تعالی چاہیں گے ملک عزوز باقی رہے گا، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر ملک جبری آ جائے گا، ظلم و جبر کی حکومت۔ تو یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال قائم رہے گی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال خلافت قائم رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5.5 سال، اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس طرح سے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی اور حکومت دے دی۔ اس طرح سے یہ 30 سال پورے ہو گئے۔ اس کے بعد ملک عزوز آیا، پھر ملک جبر آیا، تو یہ سب حکومتیں چلتی رہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے لوگ یہ جبر و ظلم والے لوگ تھے، جنہوں نے ظلم و جبر کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ جل شانہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم ہر حال میں دین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔